اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب کے حکم کے متعلق اور جوئے کے حکم کے متعلق۔ قل، آپ ان کو بتا دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ کس میں؟ شراب میں اور جوئے میں۔ لیکن وَإِسْمُهُمَا، ان کا گناہ اکبر من نفعہما، ان کے نفع سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ اسلام کے آغاز میں شراب خوری اور جوئے بازی عام تھی، اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کو فخر کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہل مدینہ میں بھی یہ دونوں چیزیں تھیں، شراب نوشی بھی عام تھی اور قمار یعنی جوا کھیلنا بھی عام تھا۔ عام لوگ تو ان دونوں چیزوں کے ظاہری فوائد کو دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو مفاسد ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان کی طرف نظر نہیں جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ بھی ہے کہ ہر قوم میں، ہر خطے میں، ہر جگہ پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی عقل ان کی طبیعت پر، ان کے جذبات پر، ان کی خواہشات پر غالب رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح صحابہ کرام میں سے بھی، مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو شراب کی حرمت سے پہلے ہی شراب سے دور تھے، جوئے کی حرمت سے پہلے ہی جوئے سے دور تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ لوگوں کو کچھ ظاہری فوائد نظر آتے ہیں، لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی باتیں پوشیدہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد چند صحابہ کرام جن کو ان کے مفاسد کا زیادہ احساس ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن جبل اور چند انصاری صحابہ، اسی احساس کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، شراب اور جوا انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں، مال کو بھی برباد کرتے ہیں، اس کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں صاف طور پر شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا، لیکن اس کی خرابیاں اور مفاسد اللہ نے بیان کیے کہ شراب کی وجہ سے انسان بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے ترک کرنے کے لیے ایک قسم کا مشورہ اللہ نے دیا کہ بھی یہ اس میں خرابیاں ہیں، تم اس کو چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام اس مشورے کو قبول کر کے اس وقت شراب کو چھوڑ بیٹھے، لیکن کچھ صحابہ نے یہ خیال کیا کہ شراب کی حرمت کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ مفاسد اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں، اور اگر یہ مفاسد ختم کر دیے جائے تو شراب پینا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے وہ پیتے رہے۔ ایک روز ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صحابہ کرام میں سے چند دوستوں کی دعوت کی۔ کھانا کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا دور چلا۔ اسی حالت میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ اب سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک صاحب کو امامت کے لیے آگے کر دیا، چونکہ شراب پی ہوئی تھی، عقل پر پردہ تھا، تو انہوں نے جب نماز کے اندر قرات کی تو سورہ کافرون غلط پڑھ دی۔ تو جب انہوں نے سورہ کافرون کو غلط پڑھا، اس پر اللہ نے شراب کو روکنے کے لیے قرآن کی دوسری آیت نازل کی۔ یہ پہلی آیت تھی، اب دوسری آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى،
اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آنا. یہاں بھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا, 2 آیتیں نازل ہوگی. تو اب صحابہ نے سمجھا کہ یہ خاص اوقات نماز کے اندر شراب کو اللہ نے قطعی حرام کر دیا ہے, باقی جو اوقات ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان میں اجازت ہے. جن حضرات نے پہلی آیت کے نازل ہونے کے بعد شراب کو نہیں چھوڑا تھا, انہوں نے دوسری آیت کے نازل ہونے کے بعد چھوڑ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو چیز انسان کو نماز سے روکے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. تو نشے کی حالت میں جب نماز کی ممانعات کا حکم نازل ہو گیا تو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے, انسان کو نماز سے محروم کر دیا. لیکن چونکہ نماز کے اوقات کے علاوہ شراب کی حرمت کا حکم ابھی پھر بھی واضح طور پر نازل نہیں ہوا تھا. یہاں تک کہ ایک اور واقعہ پیش آیا. حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے صحابہ کی دعوت کی, جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا دور چلا تو حضرت سعد بن ابی وقاص شراب پی کر نشے کی حالت میں ایک قصیدہ پڑھنے لگے. اس قصیدے میں انہوں نے انصار مدینہ کی ہجو, ان کی برائیاں بیان کی اور اپنی قوم کی مدح اور ثنا تعریف کی. اس پر وہ جس قوم کی برائیاں بیان کی تھی اس قوم کا ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا, وہ اٹھا جوش اور جذبے میں اور غصے میں, اور ایک اونٹ کی ہڈی اس کے پاس پڑی ہوئی تھی جبڑے کی, وہ اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ دے ماری, جس ان کو زخم ہوا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس انصاری جوان کی شکایت کی. اب یہ بھی دیکھیں نا کہ 2 بندوں کا آپس میں معاملہ ہو جائے تو استاذ موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, مصلح موجود ہیں, انہوں نے اپنا معاملہ اپنے طور پر نہیں حل کیا کہ میں خود ہی حل کر لوں گا, خیر ہے نہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے. تو جب خاندان میں, مسجد میں, کسی بھی جگہ پر کوئی بڑا موجود ہو جو مصلح ہو, حالات پر جس کی گرفت ہو, تو معاملہ اس کو بتانا چاہیے اور اس سے صلح کروانی چاہیے. خود حل کرنے سے اختلافات اور لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا, اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا, کہ اے میرے اللہ شراب کے بارے میں واضح بیان اور قانون عطا فرما. اب اس پر شراب کے متعلق قرآن کی 3 آیات نازل ہوئی ہیں سورہ مائدہ کی, کہ جن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. یہ 2 آیات نازل ہوئی. اب اس میں شراب کی حرمت کا واضح حکم نازل ہو گیا. اب اس کے بعد شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا. اب دیکھیں کہ ایک چیز حرام تھی, اللہ نے اس کو حرام کرنا تھا, لیکن یکدم حکم نازل نہیں کیا. اللہ نے انسانی جذبات کی کتنی رعایت کی ہے کہ ایک چیز جو عادت بن جائے نا, اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو وہ رسیہ تھے شراب کے, دور چلتا تھا, اس کو چھوڑنا مشکل تھا. اللہ نے جذبات کی رعایت کی ہے. خود فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, وسعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم ہی نہیں نازل کرتے جو قدرت میں نہ ہو, وسعت میں نہ ہو. تو یہ 4 آیات شراب کے متعلق قرآن کی نازل ہوئی ہیں. ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے, یہ جس کی تفسیر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں شراب سے پیدا ہونے والے گناہوں کو, ان کے مفاسد کو بیان کر کے اس کا ذکر چھوڑ دیا گیا, حرام نہیں کہا گیا. گویا ایک مشورہ دیا کہ یہ چھوڑنے کی چیز ہے لیکن چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. دوسری آیت سورہ نساء کی ہے, اس میں خاص طور پر اوقات نماز کے اندر شراب کو حرام کر دیا گیا, باقی اوقات کی اجازت رہی. تیسری اور چوتھی 2 آیات سورہ مائدہ کی ہیں کہ جن میں اللہ نے قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا.
شریعت اسلام نے شراب کے حرام کرنے میں تدریج سے اس لیے کام لیا کہ عمر بھر کی عادت، خصوصاً نشے کی عادت، یہ چھوڑ دینا انسانی طبیعت پر انتہائی شاق اور گراں ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، یہ مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ نے تدریجاً آہستہ آہستہ، حکمت کا تقاضا تھا، اللہ نے اس کا قانون بھی نافذ کر کے اس کی ممانعت کے قانون کو پوری شدت کے ساتھ پھر آخر میں اس کو نافذ کر دیا۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق سخت وعید اور عذاب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ام الفواحش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پی کر آدمی برے سے برے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے، 10 بندوں پر۔ شراب کو نچوڑنے والا، شراب بنانے والا، شراب پینے والا، پلانے والا، لے کر آنے والا، جس کے لیے لائی جائے اس پر بیچنے والا، خریدنے والا، اس کو ہبہ کرنے والا، اس کی آمدنی کھانے والا، سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اور پھر زبانی تعلیم نہیں دی، صرف تبلیغ اور حکم نہیں بتا دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر شراب کی حرمت کے قانون کو نافذ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس شراب ہے وہ فلاں جگہ پر لا کے جمع کر دے۔ صحابہ کرام نے وہ اتنے فرما بردار تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرما دیا نا حرمت کا، تو ان کے گھروں میں جو بھی شراب استعمال کے لیے رکھی ہوئی تھی اس کو اسی وقت بہا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینہ کی گلیوں میں آواز دی کہ شراب حرام ہو چکی ہے، تو جس کے ہاتھ میں جو برتن تھا شراب کا اس کو وہیں پہ پھینک دیا۔ اتنی اتباع ہے، لبوں تک نہیں لایا جو یہاں پہ لائے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ گھونٹ پینے، ادھر ہی پھینک دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک مجلس میں شراب کی دور جام کے ساقی بنے ہوئے تھے، اس میں حضرت ابو طلحہ بھی تھے، ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، حضرت ابی بن کعب بھی تھے، بڑے قاری قرآن، حضرت سہیل رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ صحابہ موجود تھے۔ ایسے جلیل القدر صحابہ کی جماعت ہے۔ جب منادی کی آواز کان میں پڑی نا تو سب نے کہا کہ اب یہ شراب گرا دو، اب یہ ایک قطرہ بھی اندر نہیں جا سکتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا۔ اعلان حرمت کے بعد جس کے ہاتھ میں جام شراب لبوں تک پہنچا ہوا تھا اس نے وہیں پہ پھینک دیا، پیا نہیں ہے۔ مدینہ میں اس دن شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی برسات میں بہا کرتا ہے گلیوں میں، اور مدینہ کی گلیوں میں ایک عرصہ دراز تک شراب کو بہایا گیا نا تو وہ گلیوں میں جم گئی، ریت میں، مٹی میں، تو جب بھی بارش ہوتی اس کا اثر، اس کی بو، اس کا رنگ مٹی پہ نکھر کے سامنے آ جایا کرتا تھا۔ بڑے عرصے دراز تک یہ حالت رہی ہے۔ جس وقت ان کو یہ حکم ملا کہ جس کے پاس کسی قسم کی شراب ہو وہ فلاں جگہ پہ جمع کر دے، ایک خاص مقام کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اس وقت جو کچھ کسی کے پاس ذخیرہ تھا، مال تجارت کی حیثیت میں بازار میں تھی، تو تمام صحابہ نے بلا تأمل مقررہ جگہ پہ جمع فرمائی۔ قربانی صحابہ کا جذبہ دیکھیں کہ ایک صحابی ہے، وہ شراب کی تجارت کرتے تھے، تاجر تھے شراب کے، یعنی ان کا سارا مال شراب کی صورت میں تھا، تو وہ ملک شام سے شراب لایا کرتے تھے۔ اتفاقاً اس وقت جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، وہ ساری رقم جمع کر کے شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے شراب لینے کے لیے۔ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی سے جو کچھ سارا سرمایہ ہے اس سے شراب خریدی اور شراب لے کر مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے ہیں۔ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے کسی نے بتایا کہ جو شراب تم لا رہے ہو نا حرام ہو گئی ہے، اسلام میں شراب حرام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے۔ جانثار صحابی نے اپنی زندگی کے سارے سرمایہ کو
اور اپنی محنت کی ساری حاصلات کو جس سے بڑے نفع کی امیدیں تھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جس سے زندگی کا پہیہ چلنا تھا، جس سے انہوں نے کمانا تھا، کھانا تھا، اولاد کو کھلانا تھا، اعلان حرمت کے بعد اس شراب کو لے کر پہاڑی پر گئے اور وہاں جا کر ڈال دیا، بہا دیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ اب میرے مال کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں تو تجارت کے لیے گیا ہوا تھا اور شراب لے کر آ گیا، مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنا دیا، وہ فرمایا کہ سب مشکیزوں کو چاک کر کے شراب کو بہا دو۔ فرما بردار صحابی نے، محب خدا اور محب رسول صحابی نے بلا کسی جھجک کے اپنے ہاتھوں سے اپنا سارا سرمایہ زمین پہ بہا دیا۔ ایسی محبت اور ایسی فرما برداری کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ جس چیز کی عادت ہو جائے، سب جانتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا مشکل ہے، اور یہ حضرات بھی اس کے ایسے ہی عادی تھے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اس سے صبر کرنا مشکل تھا، لیکن ایک حکم الہی ملا اور فرمان نبوی نے ان کی عادات کو ایسا بدل دیا، ایسا عظیم الشان ان کے جذبات میں انقلاب برپا کیا کہ وہ صحابہ جو چند لمحے پہلے شراب کے عادی تھے اور شراب سے محبت کرتے تھے، حکم نازل ہونے کے بعد شراب سے اسی طرح نفرت کرتے ہیں اور اسی طرح شراب سے دور ہو گئے ہیں۔ تو شراب کے مفاسد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ دوسری چیز اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے؟ جوا۔ کیا چیز؟ جوا۔ جوئے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی حرمت کے متعلق فرمایا کہ اس میں بھی بہت زیادہ نقصان ہے۔ جوئے میں بھی نفع کم، نقصان زیادہ، مفاسد کم، نقصان وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ بھی اس کے منافع سے بہت زیادہ ہے۔ جوا کسے کہتے ہیں؟ پیسے پہ پیسہ، پرائز بانڈ جوا ہے کہ جس میں آپ سرمایہ لگائیں اور کسی دوسرے کے نقصان کی امید ہو، تب آپ کو نفع ہو۔ لیکن جو شخص جوا کھیلتا ہے اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، انسانیت، اس لیے کہ جو جوا کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کو جو اس کے ساتھ باقی لوگ شریک ہیں ان کے متعلق اس کے دل میں یہ داعیہ، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مر جائے، وہ مرے گا تو اس کو پیسہ ملے گا نا جی، اس کی موت کے ساتھ اس کی زندگی ہے۔ وہ کہتا ہے جی یہ ہار جائے، تباہ ہو جائے، وہ ہارے گا تو تباہ ہو جائے گا، اس کا تو سب سرمایہ ختم ہو جائے گا، اس کی تباہی کے ساتھ اس کی زندگی ہے، اس کے نقصان کے ساتھ اس کا نفع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوئے کو بھی اسی طرح آیات میں حرام قرار دے دیا۔ ابتدائی اسلام میں شراب کی طرح جوا بھی حلال تھا، لیکن مکہ میں سورہ روم کی آیت نازل ہوئی ہے، غلبت الروم، کہ قرآن نے کہا کہ روم جو ہے نا یہ اپنے دشمن کسرا سے مغلوب ہو گئے، لیکن چند سال کے بعد پھر رومی غالب آئیں گے، اور مشرکین مکہ نے اس کا انکار کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ شرط لگائی، اور شرط یہ لگائی کہ اگر اتنے سالوں میں رومی غالب آ گئے تو تمہیں اتنا مال دینا پڑے گا، کہ جو شرط ہم لگاتے ہیں۔ یہ شرط انہوں نے مان لی، تو یہ شرط تو انہوں نے قرآن کی آیات کے بارے میں، مطلب کہ قرآن نازل ہوا تھا، قرآن نے پیشن گوئی کی تھی۔ اب یہ واقعہ قرآن کی خبر کے مطابق پیش آیا، تو ابو بکر صدیق نے وہ مال ان سے وصول کیا، اور وصول کر کے وہ مال لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسے شرط لگائی تھی، یہ مال میں نے حاصل کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال صدقہ کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ جو چیز آئندہ حرام ہونے والی تھی اللہ نے اپنے رسول کو حلال ہونے کے زمانے میں بھی اس سے محفوظ رکھا ہے جو آئندہ حرام ہونے والی ہے، جیسے اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا ہے، نبی کے صدیق کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ اس لیے شراب اور قمار سے ہمیشہ اجتناب کیا، اور خاص صحابہ کو بھی ان چیزوں سے وہ بھی محفوظ رہے۔ ایک روایت میں کہ جبرائیل امین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ کے نزدیک حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 عادات بڑی محبوب ہے،
اللہ تعالیٰ بڑی پسند کرتے ہیں ان کی 4 عادتوں کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو بلایا اور فرمایا کہ تم میں وہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے آج تک ان کا اظہار جو میرے اندر یہ 4 عادتیں ہیں کسی سے بھی نہیں کیا، چونکہ آپ کو اللہ نے خبر دی ہے تو میں آپ کے سامنے اظہار کرتا ہوں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، میں کبھی شراب کے قریب ہی نہیں گیا۔ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ بتوں کو ان کے ہاتھ میں کسی کا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، اس لیے جاہلیت کے دور میں بھی میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، حلال کے دور میں بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی، اور یا رسول اللہ مجھے چونکہ اپنی بیوی کے متعلق اور عورتوں کے متعلق سخت غیرت ہے، اس لیے میں جاہلیت کے دور میں بھی کبھی زنا کے قریب ہی نہیں گیا، اور یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ جھوٹ بولنا یہ ذلالت کی بات ہے، بری بات ہے۔ مکہ والے کافر ہونے کے باوجود جھوٹے نہیں تھے، تو کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، تو میں نے کبھی جاہلیت کے دور میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ 4 عادات حضرت جعفر طیار کی، جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نقصانات ارشاد فرمائے، جس سے کچھ فقہی مسائل کا بھی علم ہوتا ہے۔ ایک بات اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک کام ایسا ہو کہ جس میں کچھ فائدہ حاصل ہو لیکن ساتھ ہی اس کے کچھ نقصانات بھی ہوں، تو نقصانات سے بچنے کے لیے ان فائدے کو چھوڑنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے نفع کو نظر انداز کر دینا چاہیے جو نفع نقصان کو ساتھ لانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، میرے پاک پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے متعلق، والمیسر اور جوئے کے متعلق، قل آپ ان کو بتا دیجئے فیہما ان دونوں میں اثم بہت بڑا گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، وہ منافع للناس لوگوں کے لیے منافع بھی ہے۔ منافع یہی ہے کہ شراب میں یہی منافع ہے کہ شراب پینے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ وجود میں طاقت آ گئی ہے، لیکن طاقت نہیں آتی، خون کا دوران وہ تیز ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، چہرے کی رنگت سفید ہو جاتی ہے، لیکن معدہ برباد ہو جاتا ہے۔ شراب کا رسیہ ہمیشہ جگر کی اور بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ فرمایا کہ اس میں کچھ منافع بھی ہے لوگوں کا۔ جوئے میں یہی منافع ہے کہ وقتی طور پہ دولت حاصل ہو جاتی ہے، بغیر کمائے دولت حاصل ہو جاتی ہے، بغیر محنت کے پیسہ مل جاتا ہے، لیکن وہ اسمہما ان کا گناہ اکبر بہت بڑا ہے، بالنفعہما ان کے فائدے سے۔